السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله قابل احترام ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں ہمارے محترم بھائی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اسی مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ النساء نازل کی ہے، عورتوں کی صورت ہے۔ سورۃ الرجال میں نہیں دی آپ کو، مردوں کی صورت جو قرآن میں نہیں دی۔ اسی مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں دیا، کس سے بیان کیا، صرف ایک عورت کا نام دیا ہے مریم کا، اور کسی کا بھی نام نہیں دیا۔ عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی مقام کی وجہ سے کئی ہماری شریعت میں مسئلے ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ذریعے سے حل ہوئے۔ عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں کر سکتی، نہ۔ عورت، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ یہ یاد رکھنا، عورت اگر بنی تو دنیا کا نظام بنائے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے جو اللہ والے بنے ہیں ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میری دادی نے کی۔ والد صاحب جو بچپن میں یتیم ہو گئے، دادی اکیلی گھر میں، اور مال کے اعتبار سے بہت کمزوری۔ ہمارے ابا فرماتے تھے کہ ایک روٹی آتی تھی تو ہم 4 بھائی بہن تھے، 3 بہن، 3 بھائی اور 1 بہن، تو ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے تھے، اور 4 ٹکڑے کر کے ایک ایک جو ہے ایک تیرا ایک تیرا ایک تیرا، اور اس میں بھی آپس میں لڑائی ہوتی، یہ تیرا بڑا گیا تیرا چھوٹا گیا، ایسے ہمارے آپس میں لڑائی ہوتی۔ مال کے اعتبار سے معاملہ تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ لیکن ہماری دادی نے ان کی تربیت یہ کی کہ ان کو رات کو جب صلح کی، یعنی ابا فرماتے تھے میں اتنا چھوٹا تھا کہ ماں کے ساتھ سو جاؤں، اتنا چھوٹا تھا میں، تو مجھے اپنے قریب صلح کی تھی، اور صلح کر دیا اصحاب حدود کا قصہ، قیامت کا قصہ، قیامت کیسے واقع ہوئی کہ حضرت حاجرہ کا قصہ، امہات المؤمنین کے قصے، یہ دادی بیان کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو
سوتے سوتے انہوں نے والد کے دادی نے کہا کہ عمر دیکھ بیٹا قیامت قائم ہوگی اور کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ یہ ابا سناتے تھے۔ یہ اجین کی بہنوں کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی جو بچے ہیں وہ مولانا عمر صاحب پالم پوری جیسے بن سکتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن سکتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن سکتے ہیں، جنید بغدادی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے بن سکتے ہیں، یہ نہیں بن سکتے۔ اس پر میں بھی اپنے گھر کا قصہ سناتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری ماں مجھے قریب سلاتی تھی، بہت چھوٹا تھا تو کبھی سورہ الحاقہ کی آیتیں پڑھتی تھی، کبھی سورہ واقعہ کی آیتیں پڑھتی تھی، کبھی جو سورہ قاریہ کی آیتیں پڑھتی تھی، قیامت کے منظر ہے جس کے اندر۔ تو میرا چھوٹا بھائی تھا، ابا فرماتے تھے، اس کا نام یوسف تھا، اور وہ ہمارے جو ہے یعنی میرے خسر بھی بنے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، تو اوپر سوئے ہوئے چھوٹا تھا، میں اس سے بڑا، میں اماں کے ساتھ نیچے سویا ہوا تھا، وہ بستر کے اوپر سے لڑک کر نیچے گرا، جب نیچے گرا تو دھڑک کی آواز آئی، تو دھڑک سے آواز آئی تو میں نے کہا ماں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ یہ ابا کہتے کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت کیا ہوا؟ گرا ہے۔ پھر ایک آج مجھے یاد کرا تھی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، ہماری دادی جی تھی وہ نبی نہیں تھی، وہ ایک آج یاد کراتی تھی، میں یاد کرتا تھا اسے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے لے کے بیٹھتی اور بیٹھ کر کہتی عمر قرآن سنا۔ ان کو قرآن سننے کا شوق بہت تھا ہماری دادی کو، زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قرآن کا نور دیا گیا تھا، قرآن کی روشنی۔ تو ابا کہتے تھے کہ مجھے کھیلنے کا شوق، سورہ کوثر سناؤں، سورہ وراثت سناؤں، سورہ اخلاص سناؤں، صفات دو، یہ ابا فرماتے ہیں۔ تو میری دادی کہتی تھی کہ وہ بیچارے عمر کہاں گیا، نانی تھی یار، عمر کہاں گیا، عمر کہاں گیا، عمر کہاں گیا، عمر کہاں گیا۔ وہ دیوار پکڑ کر باہر نکلتی اور کہتی کہ عمر عمر، تو لڑکے کہتے تھے تیرا اماں بلا رہی۔ والد صاحب فرماتے تھے میں آتا، مجھے سے ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے، اور یہ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی صورتیں سنا کر بھاگ جاتا ہے، سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ ہے بڑی کی ہوتی ہے، سورہ بقرہ سنا، تو میں سورہ بقرہ سنا تھا، لیکن سورہ بقرہ میں جو لمبی ہے اور ایک کھیل کا نشہ چڑھا ہوا ہے، تو میں جو ہے والدہ کو قرآن سناتے 2-3 رکوع چھوڑ دیتا، آگے چلا دو تین صفحے۔ تو دادی کہتے ہیں نہیں اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، حالانکہ نہ حافظہ ہے، نہ عالمہ ہے، نہ بینا ہے، لیکن وہ قرآن سے تعلق نہیں، اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، اس کے بعد تو یہ حروف آتا ہے، اس کے بعد تو یہ آیت آتی ہے، اس کے بعد تو یہ آیت آتی ہے۔ ابا کہتے تھے کہ پوری کی پوری سورہ بقرہ مستثنی تھی، اور کہتے کہ ہاں اب تو نے برابر سنایا، اب 2-3 رکوع تو نے چھوڑے نہیں۔ پھر دادی جو ہے لے کر بیٹھتی ابا کو اور ایک جملہ کہتی کہ بیٹا عمر، اندھیری کوٹری میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ تیرا قرآن سنیں۔ اب کیا پتا تھا کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری بنے گی وہ، اور کیا پتا تھا کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے لے گا۔ یہ ماں کی دعا ہے، یہ ماں کی دعا،
ماں کی توجہ. ایسے مولانا علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے جو کچھ ملا میری ماں سے ملا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی سے ملا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت اکرمہ علی نے کہا جو کچھ ملا وہ ان کی بیوی سے ملا. یعنی یہ عورتیں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ عورتیں کچھ کام کرتی نہیں نا. اللہ تعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے. ہماری مسجد نبوی جو ہے اس میں ممبر نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخت کے اوپر ٹیک لگا کر بیان کرتے. آپ کیا کیسے نہیں بھائی سبھی کو ایک درخت لگا کر ٹیک لگا کر جو ہے بیان کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے جس میں نماز پڑھاتے تھے. ایک انصاری عورت آئی اور یہ کہا کہ حضرت آپ ٹیک لگا کر بیان کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں جو ہے آپ کی آواز کی پوری بھی پہنچ. تو میں آپ کے لیے تو اسی چیز بنا دوں کہ جس پر آپ چڑھ جائیں اور چڑھ کر بیان کریں تاکہ آپ کا چہرہ بھی ہم دیکھ لیں آپ کی آواز بھی سن لیں. اب ہو رہا ہے بنا ایک دو مرتبہ کہنے کے بعد وہ بنا نہیں. جب پہلی مرتبہ وہ انصاری عورت سے پوچھا تو کئی لوگ ناراض ہوئے. ناراض ہوئے میں لوگ نبی کو رائے دے رہی حضور کو رائے دے رہی. دوسرے جمع کو آئے تو پھر کہا کہ وہاں بنا اب نمبر بن کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے اور ساری دنیا کے لوگ مسجد نبوی میں جتنے لوگ تھے سب کو حضور نے بیان کیا. اب بیان تو لوگوں نے کہا اور واہ یہ عورت کی رائے تو بہت اچھی ماشاء اللہ نمبر بن گیا. یہ پہلا نمبر ہے شریعت ہمارے. اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی نمبر بنیں گے قیامت تک خیر کی باتیں کہی جائے گی دین دنیا میں پھیلے گا تو سب سے پہلے وہ دین دنیا میں پھیلنے کا سبب اللہ تعالیٰ کو انصاری عورت کو دینا. کتنا بڑا کام کر لیا وہ عورت. نہر زبیدہ جو بنے وہ بھی عورت تھی. ہارون رشید جو ہے یہ بہت اچھا بادشاہ تھا. بہت اچھا بادشاہ تھا. دینداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس کا شمار حالانکہ بادشاہ عام طور سے دیندار نہیں ہوتے گڑبڑ ہوتے. بادشاہ جس کا جو طاقت آتی ہے ان کی زندگی میں دل کا کرتا ہے وہ تو ظلم کرتے ہیں. ظلم کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. لوگوں کی زمین لے لینا لوگوں کو پریشان کرنا لوگوں کو یہ کرنا یہ کیا تو کتابوں میں نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ میں عورتوں کی کیسے سے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے اجین کی عورتیں جو ہے نا ٹاپ پر جائیں نیچے نہ رہے. اور ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ جس جملے کے آخر میں نون آنے میں نون یا تو ایک دم ٹاپ ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا بیچ سے نہیں ہوگا. جس جملے کے آخر میں نون آئے گا نون تو یا تو ایک دم ٹاپ جائے گا یا ایک دم نیچے جائے گا. قرآن ٹاپ دین ٹاپ رمضان ٹاپ شعبان ٹاپ یہ سارے ٹاپ جتنے ہیں. شیطان ایک دم نیچے. فرعون نیچے. قارون حامان نون ہے نا یہ ایک دم نیچے. اب اجین کو کہاں رکھنا ہے آپ کو ٹاپ رکھنا ہے کہ نیچے رکھنا ہے؟ ٹاپ رکھنا ہے نا. ہمارے گاؤں کا نام ہے گٹھامن. تو میرا بیان ہوا تھا میرے گاؤں میں تو میں نے میرے گاؤں میں کہا کہ دیکھو بھی دین قرآن رمضان شعبان یہ سب ٹاپ پر ہے اور یہ شیطان فرعون قارون سب کیا خبر نون ہے نا. تو میں نے کہا گٹھامن ارے نا آپ کو ٹاپ رکھنا ہے. دن کا کام کرو تو ٹاپ جاؤ دن کا کام نہیں کرو تو نیچے جاؤ. یہی معاملہ ہے وجدان کا. آخر میں نون آتا ہے نا تو کچھ ہے اس میں جیسے ایران آخر میں نون ہے نا. یمن آخر میں نون ہے نا بھائی. ارے بتاؤ تو صحیح ہے.
اب وہ دیکھیں کہ وہ اچھے کام کر رہے تو اب اچھے کام میں کرے گا نہیں. یہی آج ناموں کا عثمان، عفان، غسان، اچھا کام کرے تو بس، اچھا کام نہ کرے تو نہیں. تو یہ ہارون رشید جو تھا، ہارون ایک ٹوپ تھا، دین کا کام کرتا تھا، مال بہت لگاتا تھا، اور اس کی بیوی کا نام زبیدہ. زبیدہ کہتے ہیں کیوں؟ یہ زبدہ سے، زبدہ کہتے ہیں مسجد کو، وہ مسجد نہیں تھی اس لیے اس کو زبیدہ کہتے ہیں. مکہ مکرمہ گیا، اب مکہ مکرمہ جا کر اس نے دیکھا کہ یہاں پانی زمزم کا پانی نہیں کافی نہیں ہوتا، اور حاجی آتے ہیں، حاجی بڑے پریشان رہتے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے ان کو. تو زبیدہ نے سوچا وہ بھی آتی ہے ایسی عورت کہ میں نہر بناؤں. اب نہر بنانا مکہ میں کوئی اتنا آسان تو ہے، پہاڑوں کو کاٹنا، پہاڑوں کے اندر سے نہر بنانا تو اتنا آسان نہیں ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے سارے انجینئروں کو جو اس وقت میں موجود تھے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو مجھے گھر بنا لیے مکہ مکرمہ میں، اور ساری دنیا سے حاجی یہاں پر آتے ہیں، اور نہر بنا کر مجھے ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، کیا خرچہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے جو خرچہ پوچھتا ہے. تو انجینئر نے کہا کہ یہاں نہر بننا بہت مشکل ہے، میں کوشش کروں. اور کام لیکن ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے اللہ کے مہمانوں کے لیے جب نہر بنائیں، اللہ کے مہمان ہیں ہم، اللہ کے مہمان آتے ہیں. چنانچہ بہت سوچ سمجھ کر سارے انجینئروں نے کہا، مصر کے بھی تھے انجینئر، عراق کے بھی تھے، شام کے بھی تھے، حجاز کے بھی تھے، یہ سب جمع ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آپا، یہ نہر بنانا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر بنانی ہی ہے تو ایک تھوڑا مارنے پر 100 دینار لگے. تھوڑا مارا 100 دینار کا مطلب 100 سونے کے سکے. کتنی مہنگی پڑے گی؟ ابھی بھاڑ مارو 100 دینار، دوسرا بھاڑ مارو 100 دینار، اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. تو تم یہ حساب کتنے پیسے لگیں گے؟ تو زبیدہ نے کیا کہا، میرا خزانے میں سے پیسہ بھول گیا، تو شروع کرو. اب کام شروع ہوا، آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے ایک دن وہ دکھایا کہ نہر کلیئر ہوگی اور خوب پانی روا شروع ہو گیا. ابھی بھی مکہ مکرمہ میں آپ جاؤ تو کئی جگہوں پر، ایک جگہ کے کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے نہر زبیدہ، پھر اشارہ کیا ہوگی، نہر زبیدہ پھر اشارہ کیا ہوگا، پھر نیچے نہر زبیدہ یا نہر زبیدہ یا نہر زبیدہ، ابھی لکھا ہوا. اگر تو نہر بند کر دی اب پانی کا ماشاء اللہ فراوانی ہوگی وہاں. جب وہ انجینئر لوگ سارا حساب کتاب لے کر بصرہ یا کوفہ پہنچے جہاں دریائے دجلہ ہے، سارا حساب کتاب لے کر کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا پیسہ اس نے بھیجا اپنے خزانے سے کہ اس کا ایک اونٹ اگر مکہ میں ہوتا تو اپنی بھی اونٹ بغداد میں ہوتا. اور امن و امان کا ایسا دور تھا کہ کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ورنہ اتنا جنگل ہے نیچے. تو چور آج کل ہمارے لوگ ہو تو بھائی ارے بتا تو پھر 4 جوتے نہیں چھوڑتے تو پیسے کہاں چھوڑیں گے. امن کے ساتھ جو پیسہ پہنچتا گیا، امن کے ساتھ وہ کام ہوتا گیا، امن کے ساتھ پیسہ پہنچتا گیا، امن کے ساتھ کام ہوتا گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ کام پورا کر چکے کہ بڑے بڑے انجینئر جو ہے پہنچے وہاں. حساب اس زمانے میں حساب بینکیں میں ہوتے نہیں تھی، کاغذات ہوتے نہیں تھے، سارا کا سارا حساب لے کر وہاں پہنچے.
اور ٹائم دیا کہ بھی رانی سے ملنا ہے، زبیدہ سے ملنا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم دیا گیا، کتابوں میں لکھا ہے جب عصر کے بعد کا ٹائم دیا گیا تو یہ لوگ جو ہے سارے دفتر لے کر پہنچے، تو زبیدہ نے کہا کیوں آئے ہیں؟ کتاب ہم حساب کتاب دینے آئے ہیں، پیسے کچھ بچ گئے، کتنا پیسے بھیجا تو پیسہ بچ گیا، جب پیسہ بچ گیا تو پھر پیسے واپس لے لو اور حساب کتاب دے لو۔ کیا جواب دیا زبیدہ نے؟ ایسی عورتیں ہوتی تھی وہ دیکھو اللہ کرے ہماری جن کی عورتیں بھی ایسی بن جاتی، میرے پاس ایک پیسہ بچا ہے وہ تو میں مل گئی، اللہ کے لیے میں نے نکالا تھا، اسے مکہ واپس لے گیا اور مکہ کے غربا فقراء یتامى مساکین اس پہ لگا لو پیسہ۔ ایک بات ہوئی رہا حساب کتاب کا دفتر، تو زمانے میں بڑے بڑے دفتر ہوتے تھے، چھوٹے کاغذ ہوتے نہیں تھے، وہ بھیجو اندر وہ حساب کتاب کے دفتر لائے گئے، اس کی اوڑھنی تھی، اوڑھنی اس کی کھولی، اس پر وہ حساب کتاب کا دفتر رکھے، گھر کے اندر سے دہن الرز کی شیشی منگوائی، دہن الرز بہت تیز ہوتا ہے، دہن الرز کی شیشی منگوائی اور وہ ساری کے ساری جو ہے دفتر کے اوپر کاغذ کے اوپر اوڑھنے کے اوپر لے لی پوری شیشی اور اس کو بند کیا اور بند کر کے آسمان کی طرف دیکھی اور پھر سمندر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی، اس کے پاؤں دریائے دجلہ کے اس پر رکھے ہوئے تھے، وہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے وہ شیشی شادی ڈال دی اور سارے کے سارے دفتر ہاتھ میں لیے اور آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ اللہ یہ لوگ حساب کتاب لے کر مکہ سے آئے ہیں، میں ان کا حساب کتاب چیک نہیں کرتی، تو میرا حساب کتاب چیک نہ کرتی، یہ کہتے سمندر میں ڈالتی، یہ لوگ حساب کتاب لے کر آئے ہیں، میں ان کا حساب کتاب چیک نہیں کرتی، تو میرا حساب کتاب چیک مت کرنا، بس مجھے اتنا چاہیے کہ تو مجھے پوچھنا مت حشر کے میدان میں کیا کیا تم نے، سمندر میں ڈال دیا۔ یہ عورتیں تھیں، آج ہے ایسی عورتیں، تھوڑا سمجھ ہوا تو ہے ایسی عورتیں، آج تو جتنا آتا ہو آنے دو، جتنا آتا ہو آنے دو، جتنا آتا ہو آنے دو، یعنی اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ، یہ میرا سبق ہے، اپنے مزاج کو دینی مزاج بناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کا مزاج اتنا دینداری کا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سردی کی راتوں میں مسجد نبوی میں رات کو کھڑی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرنی شروع کر دی، تو تہجد کی جب اذان ہوئی مسجد نبوی میں اس وقت کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تہجد کا اذان ہوا، جب تہجد کی اذان کو سلام چھوڑ دی تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اے اللہ تو نے تیرے دن میں تو چھوٹے بنا تیرے راتوں میں چھوٹے بنائیں گے اور لمبی راتیں ہوتی ہیں اور عبادت کرتی اور کبھی مناجات کرتی اور اس سے خوش ہوتی ہے، تم اس سے خوش ہوتا، مجھے آتے کی طرح عورت تھی، 34 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، 24 سال کی عمر میں، ٹی بی کی بیماری ہوتی، پہلے ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا، بعد میں ٹی بی کا علاج شروع ہوا، وہ ٹی بی ہو گئی، اس میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن دین ڈالے کا ان کا یہ عالم تھا، راجہ بشریہ نے دین ڈالے کا عالم اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، دوسرے عورتوں کو دین ڈالے کا عالم اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے ان کی زندگی میں دین آئے۔ صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے والد شادی نہیں کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی کے نام سنا ہوگا، جن نے بیت المقدس فتح کیا تھا، تو صلاح الدین ایوبی کے والد شادی نہیں کرتے تھے، مالدار رئیس تھے، شاہی خاندان تھا، لیکن شادی کوئی کہتا ہے کہ شادی کرو تمہارا اللہ نے مان دیا ہے، اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد کے بعد تمہارا مان جائے گا، تو ایک نہیں اور دیتے تھے شادی نہیں کی، لیکن وہ جو گھر کی عورتیں بہت پریشان کرتی تھی، شادی کر شادی کر شادی کر، تو صلاح الدین ایوبی یہ کہتے تھے مجھے شادی کرنی ہے لیکن ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد یہ کہتے ہیں شادی کرنی ہے لیکن ایسی لڑکی سے میری شادی کراؤ جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ تو عورتیں گھر کی عورتیں
ارے دماغ خراب ہو جائے، ایسے اور ذرا دماغ خراب ہو جائے، ذرا دماغ خراب ہو جائے، پھر اللہ رہے گا۔ تو ان کا کام تھا ایک کردی سے کردی، تو ترقی میں کردی کا ایک علاقہ ہے بارڈر کے اوپر، مضبوط خون ہوتا ہے ان کا، وہ فوجیں بڑی محفوظ ہوتی ہے۔ ہمارا بھی ترکی کا سفر طے ہوا تھا، ہمارا بھی ایک مہینہ، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک ہم ترکی میں ہمارا جو طے ہوا تھا، تب ایک مہینہ ہمیں وہاں رہنا ہے، کیونکہ پھر یہ حالات آئے شام کے سارے جو حالات آئے سب تو سفر کینسل کر دیا، پورا سوچا رہا تھا یہاں سنے تو یہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، بڑا پروگرام تھا، لیکن اجین کا دانا پانی مقدر میں تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں لے آیا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے تو شادی نہیں کرنی ہے، ایسے لڑکے سے کرنی ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے لڑکی ہے۔ تو ان کے خاندان کی عورتیں کہہ رہی تھی کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے کیسے ملے گی ایسی عورت ہے؟ روزانہ چلا ان کی لڑکی کے والد جو ہے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر عصر کی نماز پڑھتے تھے، عصر مغرب عشاء نہیں پڑھتے تھے، وہاں پر ایک اللہ والے رہتے تھے، ان کے شیخ نماز پڑھتے تھے کہ صلاۃ العید کے والد جو ہے کبھی سیب لے جائیں، کبھی جو ہے نان آتے ہیں خباز میں گرم گرم نان بناتے وہ کبھی لے جائیں، کبھی دودھ لے جائیں، روزانہ جاتے ہیں، روزانہ جا کر وہاں بیٹھ کر ان کی خدمت کرتے تھے، اور خدمت کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اکرام کرتے ہیں، بدن دباتے، کبھی سر میں تیل ڈالتے۔ تو صلاۃ العید کے والد صاحب گئے، وہ ایسے ایک لڑکی ہے قبول صورت تھی بیچاری غریب، تو انہوں نے کہا ارے بیٹیا تو جو ہے ماشاء اللہ جوان ہو گئی ہے، اب تیرا نکاح کرانا ہے، کہیں سے تو پیغام آتا ہے کہ نہیں آتا تیرا؟ شیخ نے پوچھا لڑکی، تو اس لڑکے نے کہا کہ ابو جی حضرت مجھے نکاح کرنا ہے، لیکن ایسا شوہر میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ دلی جملہ تھا، تو اس شیخ نے کہا یہ ایسی لڑکی ڈھونڈتا ہے اور تجھے شادی کرا دو، دونوں کی شادی ہوگی۔ جب دونوں کی شادی ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شادی میں صلاح الدین یہی پیدا ہوا، یہ صلاح الدین یہی پیدا ہوا، اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا۔ اور کیا کرتی تھی ان کی ماں صلاح الدین کی ماں سورہ اخلاص بہت پڑھتی تھی۔ میں بھی آپ لوگوں کو ہر جگہ کر جا رہا ہوں، جتنی مائیں بہنیں ہیں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالی ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں نہر تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 نہر تیار، 30 مرتبہ پڑھو 30 مرتبہ پڑھو 3 نہر تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 نہر تیار، 50 مرتبہ پڑھو 5 نہر تیار۔ میں کہتا ہوں روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گی انشاءاللہ، یا ہم بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو روزانہ 31 نہر جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ روزانہ 31 نہر تیار کرو جنت میں، اجین میں ملتا ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے ایک محل ملتا ہے اجین میں، کیا ایک کمرہ ملتا ہے، کیا دکان ملتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا دل کتنا آسان ہے، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، حدیث یا کتابوں میں 10 مرتبہ کو حساب لگا لو، 10 مرتبہ پڑھو تو محل مل گیا، 313 مرتبہ پڑھو تو ایک بنگلے تیار، ایک بنگلے تیار ہوں گے، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون بھی کرے گا۔ دنیا میں تو اگر جو ہے آپ 1 پلاٹ لے لو 2 پلاٹ لے لو، انکم ٹیکس والے کو فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، کتاب تو یہ وہاں ہے ہی نہیں معاملہ۔ تو یہ آپ کو میں ہدیہ لے کر جا رہا ہوں، 3 ہدیے لے کر جا رہا ہوں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار،
یہ 313 313 313 اس کا پکڑ لو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. جو دعا مانگو گے آپ دیکھ لو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ روزو دے گا تو تمہارا عمر نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے تمہارے کام بننے کے لیے اللہ تعالیٰ عمر نہیں ہوگا. سر آپ نے بھی یہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کی فوجیں ہار رہی پیچھے آ رہی تھی. تو صلاح النبی میں ہم نے والدہ ماں کو کہا ماں میری فوجیں ہار رہی ہے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا مجھے راستے ہی پتہ چل گیا تھا تجھے پیچھے ہٹ رہا ہے. تو ماں کیسے پتہ چلا؟ یہ کہا روزانہ میرے یہاں تہجد پڑھنے کے لیے 70 عورتیں آتی تھی. اس زمانے میں مکانات قریب قریب ہوتی. تو صلاح النبی کی والدہ کے یہاں قریب کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے اوڑھنی لی بڑا سا جلباب لیا اور جلباب لے کر وہاں پہنچ گئی. وہاں پہنچ کر تہجد پڑھی پھر اللہ کا ذکر کیا. فجر کا وقت ہو گیا فجر کی نماز پڑھ لی پھر اس سے گئی. بڑی عورت تھی صلاح النبی کی والدہ. تجھے کچھ تھوڑا پھل فروٹ کھلا دیتی گاہک کھلا دیتی اس دور کے اعتبار سے پہنچے جاتی. تو روزانہ جاتے میرے یہاں 70 عورتیں آتی ہیں الحمدللہ. 2 راتوں سے 30 عورتیں ہوگی باقی کم ہوگی نہیں آتی. میں سمجھ گئی کہ کئی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی کچرا اٹک گیا ہے میری نیت میں کوئی کچرا یا بیٹے کی نیت میں کوئی کچرا بیٹا ہارے گا. لیکن اب میں نے سورہ اخلاص زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. بہت سورہ اخلاص پڑھتی تھی. سورہ اخلاص میں دعا مانگتی کبھی 100 مرتبہ پڑھ لیا کبھی 1000 مرتبہ پڑھ لیا اور کہتی تھی کہ اللہ تیری صورت کی برکت سے میرے بیٹے کو کامیاب کر. تیری صورت کی برکت سے میرے بیٹے کو کامیاب کر. چلا ایسا ہی ہوا تو دعا مانگتی گئی صلاح النبی نے بیت المقدس فتح کیا. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. 3 ہدیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 313 مرتبہ درود شریف پڑھو. درود شریف اگر لمبا نہیں پڑھ سکتے آپ جیسے نماز کو درود شریف گئے تو لمبا ہے پڑھنے میں دے سکتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی حدیث کی بات نہیں ہے. 313 مرتبہ مختصر درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. 313 مرتبہ استغفار پڑھو مطلب مختصر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. کتنا پڑھو بس تو ہوگا کیا؟ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ کی دعا قبول کرے گا. ہمارے یہاں امریکہ جب شکاگو میں ڈاکٹر لیے اس نے ہمارے کہنے کی وجہ سے 10 لاکھ مرتبہ پڑا. 10 لاکھ یہ حضرت جی 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے. لیکن حضرت جی بنگلے لیں گے میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ بنگلہ دے. یہ صحیح ہے جی سے مسجد احمد کہتی تھے. حضرت عمر کو کہا تھا حضرت عمر کو بلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر تو جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ 1 مہر میں تو تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مہر تیار. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کیا کہا اِذَا اللَّهَ اسْتَغْفِرْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے پیارے نبی پھر تو جو ہے میں بہت زیادہ پڑھوں گا پھر تو میں بہت زیادہ پڑھوں گا. حضور نے فرمایا جتنا پڑھنا ہے پڑھ جتنا بڑھنا ہے بڑھ جتنا پڑھنا ہے پڑھ. حضرت بہت پہلے بناؤں گا. حضرت عمر نے کہا آپ نے فرمایا کہ بناتے بناتے تھک جائے گا اللہ دیتے دیتے نہیں سکتے پڑھتا ہے. حضرت عمر بھی بہت پڑھتے تھے صحابہ بھی پڑھتے تھے. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں ماؤں بہنوں کو خاص طور سے کہ 3 باتوں کی عادت ڈال دو اور پھر اللہ سے دعا مانگو. دیکھو کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے یہ پڑھ کر دعا مانگو. بیٹی کی شادی نہیں ہوتی ہے پڑھ کر دعا مانگو. اولاد نہیں ہوتی ہے پڑھ کر دعا مانگو. پکی شک کی بات ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دوسرے میں ہم بات یہ کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ نہ دے. بس شرط یہ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے. ان کی ہدیہ تھی ام حکیم
اس کا نام تھا اکرمہ کی بیوی کا. یہ ام حکیم فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہا حضرت ایک معروضہ لے کر آئیے, ایک درخواست کہ ام حکیم نے کہا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا درخواست ہے؟ کہ فرمایا کہ وہ اکرمہ جو ہے میرا شوہر وہ بھاگ گیا ہے. فتح مکہ کے موقع کے اوپر کئی لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہیں بیت اللہ میں بھی دیکھو تو قتل کرو, کعبے کے اندر دیکھو قتل کرو. انہیں بھی اپنے اکرمہ کی کعبے میں دیکھو قتل کرو. آپ نے اعلان کیا تھا ان میں اکرمہ نہیں تھے. میں عورت کی سمجھداری بتا رہا ہوں. سنا آئی ام حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت میں بہت پریشان حال ہوں, میں تو جو ہے مسلمان ہو گئی ہوں لیکن میرا شوہر جو بھاگ گیا ہے, آپ اگر اجازت دے تو اس کو امن دے دیں, میں اسے لے آؤں ڈھونڈ ڈھانڈ کر. تو آپ کے اخلاق بہت پوچھے آپ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ. چنانچہ ام حکیم گھر پر آئی. اس کا ایک غلام تھا رومی تھا, لیکن گھر میں ان کی پوری فیملی اکرمہ ام حکیم اور یہ غلام رومی غلام تھا. گورے غلام ہوتے ہیں, گورے شہد کے حضرت شہد کے روم کے تھے, یہ غلام بھی رومی تھا. اس نے کہا غلام سے چل اکرمہ کو ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے. سمجھداری بتا رہا ہوں. اور حضور نے اجازت دی کہ بالکل اجازت دے, تم لے آؤ, اسلام قبول کر لے, ہم نہیں ماریں گے یہاں لے آؤ. اگر اسلام قبول نہیں کرتا ہے تو بھی ہم 4 مہینے کا اسے چانس دیں گے. 4 مہینے تک میں مکہ مکرمہ میں رہے, ہمارا اسلام دیکھے, ہمارے اخلاق دیکھے, اس کے بعد اسے مسلمان ہونا ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہونا ہو تو مکہ چھوڑ دیں. یہ اصول ہے میرے شریعت کا. وہ غلام جو ہے جنگ تھا, جوان تھا, یہ سکھائی تھی. جاتے جاتے جو ہے وہ غلام کی آنکھوں میں میل آیا. اس میں جو ہے سرکاری کا سوچا ایک عورت ہے, میں تو ینگ ہوں, لڑکا ہوں, یہ میرا مقابلہ کیا کر سکتی ہے. یہاں سیٹھانی اور نوکر کا بھی تو بات ہے ہی نہیں, یہاں تو دوسری بات آ گئی. تو اس میں کیا لڑکی چیزیں کا آگے چلو آگے چلو آگے چلو آگے آگے چل کر چھوٹا سا گاؤں آیا. وہ گاؤں کے اندر حدیث میں آتا ہے سب لوگ پہچانتے کون ہے, ارے ابو جہل کی بہو اکرمہ کی, یہ خاندان تو مشہور تھا نا حجاز. ارے ابو جہل کی بہو ہے, ابو جہل کی بہو ہے, اکرمہ کی بیوی ہے, اکرمہ کی بیوی ہے. وہاں گاؤں میں پہنچے تو یہ اکرمہ کی بیوی نے گاؤں والوں سے کہا یہ غلام جو ہے بدنیت ہے, اس کی آنکھوں میں میل ہے, اس کے دل میں بھی میل ہے, یہ میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا ہے, تم لوگ اس کو پکڑو اگر میری جان کی. اور میں جانا چاہتی ہوں جدہ, وہاں سمندر کا کنارہ ہے, وہاں ہو سکتا ہے میرا شوہر, آپ لوگ میرا ساتھ دو, مجھے جدہ لے جاؤ, لے کے میرے شوہر کو ڈھونڈوں, ڈھونڈ کر میں اسے لاؤں اور حضور کی خدمت دے لینا. چلے گاؤں والوں نے مل کر پکڑ لیا اس کو, غلام کو بند. اور یہ گاؤں والے جو تھے, چونکہ ابو جہل کا خاندان بہت معروف تھا, لوگ جانتے تھے, ارے ایک ہماری بیٹی ہے, ایک ہماری بیٹی ہے, ایک ہماری بیٹی ہے. سب گاؤں والے جو ہے اکرمہ کی بیوی کے ساتھ جدہ ہے اکرمہ کو ڈھونڈنے کے لیے. اب اکرمہ وہاں جا کر پہنچے تو کشتی میں نہیں سکتے تھے اکرمہ یمن سے نہیں جانے کے لیے. ارے وہ تو بے ہو جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اب کیسے اس کو بلاؤں, کشتی تو روانہ ہو گئی. کہ خدا کا کرنا کہ اس نے دعا مانگی, یا اللہ میں اخلاص کے ساتھ آئی ہوں تاکہ میرے شوہر کو لے کر تیرے نبی کے پاس جاؤں اور وہ اسلام قبول کرے. اے اللہ ہوائیں بھی تیری, اے اللہ سمندر بھی تیرا, تو طوفان بھی تیرا, آسمان بھی تیرا, میری تیری, وہ بھی تیرا, سب تیرے. اے اللہ کو ایسی ترتیب کر کہ میرا شوہر واپس آ جائے. یہ دعا مانگنی تھی کہ گھوڑ آ گئے, ایک دم زبردست طوفان, پورے سمندر میں طوفان, خوب ہوائیں چل رہی ہیں, خوب ہوائیں چل رہی ہیں, خوب. اکرمہ بیٹھے ہوئے تو جو ملا تھا ملا, اس نے کہا ہماری کشتی بھور میں پھنس چکی ہے اور ہم سب ڈوبنے والے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی اس
میں ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے بھاگ کر آیا ہے. پچھلے والے کو نہیں بھاگ کر آیا. بیوی کنارے کھڑی ہے, بیوی کو کچھ پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہے. تو ملا جو کا نا خدا جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا اخلص نیت صاف کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے تو بھاگ کر آیا ہے تو یہ نیت کر کے اللہ نے اگر مجھے بچا لیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر دوں. اس سے کہا ہے اللہ اگر ہم بھور سے پھنس گئے جان میں ہم نکل گئے تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کروں گا. وہ اتنا کہنا تھا وہ ہمارے سن گئی, خبر ختم ہو گیا. ملا بھی گھبرا گیا, کشتی میں سوار کر کے گھبرا گئے. سب نے کہا کہ آگے جانے جیسا نہیں ہے, واپس آ گئے. کشتی واپس آئی بیوی تو کھڑی تھی. اکرما نے بھی دیکھ لیا میں اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوں. ارے اللہ کے نبی کی طرف سے وہ تو ہمارا دشمن ہے. نہیں دشمن نہیں ہے, میں اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوں, اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہوں. نیچے اترے اور نیچے اتر کر بیوی سے کہا ارے تو یہاں کیسے آ رہی ہے, مکہ تو بہت دور ہے. ارے میں حضور کی طرف سے آئی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے امن دیا ہے, مجھے امن دیا, مجھے امن دے ہی نہیں سکتے تو میں نہیں تجھے امن دیا ہے, میں امن لے کر آئی ہوں تو میرے ساتھ کیا. اکرما اور ان کی بیوی یہ دونوں کو دونوں اور وہ گاؤں میں سمجھ گئے وہ جو گاؤں والے ساتھ آئے وہ سب جو ہے مکہ کی طرف آنے لگی. جب عورت کی سمجھداری سمجھا رہا ہوں, عورت سمجھدار ہوتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت پہلی تو دنیا کا نظام بنا, عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. اجین ہمارا جو شہر جس میں بیان کر رہا ہوں, یہاں کی عورتیں اگر بن گئی نا انشاءاللہ پورے اچھی کی ہدایت کے ذریعے اللہ ان کو بنا دے. خالی اندور ہے, بھوپال ہے, جو کئی شہر ہیں, بستیاں ہیں, سب کو اللہ ہدایت دے. شرط ایک ہماری ماں بہن بننی چاہیے, ان کی زندگی میں دین آنا چاہیے, اس کی زندگی میں دین تھا. دونوں میاں یہ باتیں کرتے 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 راستے میں چلتے چلتے بیوی نے کہا کہ وہ غلام جو ہے نا, وہ رومی غلام, وہ تو بہت خراب ہے, اس کی آنکھوں میں میل, اس کی نیت میں میل, اس نے تو میرے ساتھ یہ کرنے کا ارادہ کیا. اس نے اچھا کہاں ہے, ان لوگوں کو گاؤں کے اندر جیل میں رکھا ہے. تصویر ہے وہاں کے, باہر جا کر سب سے پہلے اکرما نے اسے قتل کر دیا غلام. آگے چلے, جب آگے چلے کئی دنوں سے میاں بیوی جدا تھے تو اکرما نے کہا کہ کچھ صحبت کا ارادہ ہو رہا ہے, کبھی آگے چل کر ہم جو ہے اپنی خواہش پوری کر لیں. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, تم مسلمان نہیں ہو, تو میرا تمہارا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اندر. تم کلمہ پڑھو, حضور کے پاس جا کر پھر بات بنی. چنانچہ باتیں کرتے کرتے مکہ آ گیا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی. اکرما اچھا اکرما بہت بڑے وانٹیڈ تھے, بہت بڑے وانٹیڈ. اکرما سامنے جو حضور نے دیکھا تم لوگ صحابہ نے کہا اچھا وہ آ رہے, اکرما بھی آ رہا ہے, اس کی بیگم بھی آ رہی ہے. اکرما بھی آ رہا ہے اور اس کی بیگم ان میں حکیم وہ بھی آ رہی ہے. چچا گھر بہن کے ساتھ لکھا ہوا تھا, ان میں حکیم گھر اکرما کی چچا گھر ہے, وہ کہیں وہ آ رہے, جو دونوں آ رہے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے حضور کے اخلاق دیکھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکرما کے استقبال میں کھڑے ہو, سامنے سے اکرما آ رہے ہیں, وانٹیڈ ہے. اور کیسا وانٹیڈ, اسے جہاں پاؤ قتل کر دو, حرم میں پاؤ قتل کرو, کعبے میں پاؤ قتل کرو, کعبے کے اندر ہوتے مار دو, چھوڑو گا. اور حضور کیا کر رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے دوڑے ان کو استقبال دیں. آپ کی چادر جو تھی وہ بھی زمین پر گر گئی, اس لیے حدیث میں آتا ہے جلنے چلنے نہیں چادر گر گئی, کسی نے اٹھا کر حضور کو دی اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اکرما کو اپنے گلے سے لگایا. اکرما دکھا. دونوں کو میاں بیوی بیٹھے اور حدیث کے جملے ہیں وزوجته متنقبا. یہ حدیث کے جملے کیا رہا ہے؟ وزوجته متنقبا. اکرما بھی بیٹھے اور ان کی بیوی ام حکیم بھی بیٹھی اور ان کی بیوی پردہ ڈالے ہوئے تھی, نقاب ڈالے ہوئے. نہ اس میں نقاب آ گیا. آج ہمارے یہاں پرانے مسلمان ہیں لیکن نقاب غائب. یہ نہ مسلم لڑکی ام حکیم نقاب حضور کے سامنے بیٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرما کیوں آئے ہو؟ تو اکرما نے کہا کہ میری بیگم آئی ہے, مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ امن دیا ہے مجھے, میں اس لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا بالکل تو امن میں ہے. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں حضرت؟ تو میں کچھ نہیں چاہتا, کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا. کلمہ پڑھو کامیاب ہو جائے گا. اچھا کلمہ پڑھنے سے کامیابی بھی نہیں. ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. بیوی کی سمجھداری ڈھونڈنے کے لیے گئی, تشکیل کرنے کے لیے گئی اور جا کر تشکیل کر کے لائی اور تشکیل کر کے لا کے انہیں اسلام میں داخل کر دیا. بیوی تو مسلمان ہو چکی تھی, اکرما مسلمان ہوئے. اب دونوں جانے لگے تو بیوی کہنے لگی اس سے پوچھو ہم کون ہیں, میاں بیوی ہے کہ بھائی بہن؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اجین والے سبھی بالغ بیٹھے ہیں نا, کچھ حضور نے کہا کیا باتیں کر رہے تم دونوں میاں بیوی؟ اب بیوی کہتے ہیں سربار کی اور یہ اکرما ہے تو پوچھ. بیوی کہے آپ پوچھو, وہ کہ آپ پوچھو آپ پوچھو آپ پوچھو. تو اکرما نے پوچھا کہ حضرت یہ ام حکیم کہہ رہی ہے کہ اب ہم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارے یا بھائی بہن کی طرح زندگی گزارے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو, تم دونوں گھر جا کر میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو. اتنا بڑا آدمی بنا اکرما جہاز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے موقع پر آ رہے تھے تو فتح مکہ کے موقع پر دو مائیں ساتھ تھیں, ایک حضرت ام سلمہ اور ایک حضرت میمونہ. یہ دونوں ساتھ فتح مکہ کے موقع پر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابو جہل کے لیے بہت بڑا درخت, یہ حضور نے فرمایا ابو جہل کا بہت بڑا درخت ہے وہ جہنم میں, لیکن اس کی کچھ ٹہنیاں شاخیں جنت میں. جن اکرما مسلمان ہوئے ماشاء اللہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. کیا وہ جہنم میں کچھ ٹہنیاں جنت میں ہے, وہ ٹہنیاں میں یہ اکرما ہے کہ مسلمان ہو گیا. ہمیشہ یاد رکھنا عورتوں میں دینی مزاج ہوگا تو یہ عورت کبھی بھی اپنے شوق کو بے چیزیں میں چلنے نہیں دیتی. کیسے زمانے میں مائیں بہنیں اتنی دیندار ہوتی تھی, صبح اپنے گھر والوں کو بچوں کو اٹھا کے کیا کہتے تھے, ارے جاؤ فجر کا نماز تو وقت ہو گیا, فجر کا نماز تو وقت ہو گیا, حج کا ثواب لے لو, حج کا ثواب لے لو. لیکن حدیث سناتا ہوں آپ کو, ہم روزانہ 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. کتنے حج ہو بھائی؟ اور روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. کیسے؟ گھر میں وضو کرو, گھر میں وضو کر کے نماز کے مسجد میں آؤ, 1 حج کا ثواب. فجر کی نماز میں 1 حج کا ثواب, ظہر کی نماز میں 2 حجوں کا ثواب, عصر کی نماز میں 3 حجوں کا ثواب, مغرب میں 4 حجوں کا ثواب, عشاء میں 5 حجوں کا ثواب. ہمارے پیٹ کتنی آتی تو 5 حجوں کا ثواب ہم روزانہ لے سکتے ہیں. تو یہ عورتیں صبح جب جگاتی اپنے بچوں کو یا اپنے شوہروں کو ان کو تیرے کی جملہ کہتی حجوں کا ثواب لے لو, حج کا ثواب لے لو, حج کا ثواب لے لو. ارے بیٹو اٹھو اٹھو نماز کے لیے جاؤ. ہم سب, میں چاہتی ہوں ہم سب جنت میں ساتھ رہیں, اکٹھے رہیں. یہ نہیں کہ تمہاری نظر اور ہماری نظر ہو, یہ نہیں. ہم بھی جنت میں رہے, تم بھی جنت میں رہو. اس طریقے سے اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں.
اور اللہ کے سامنے روتی تھی، اللہ کے سامنے گڑگڑاتی تھی. اسی لیے قرآن میں کیا کہا گیا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے، نماز قائم کرے، زکات دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کریں گے تو میں کیا کروں گا؟ میں ان پر رحم کروں گا. اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اب بتاؤ اللہ کی رحمت کی چادر میں ہمیں آنا ہی نہیں آنا؟ ارے بتاؤ تو صحیح، آنا ہی نہیں آنا؟ اللہ کی رحمت کی چادر میں آنا ہو تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. روزانہ کسی نہ کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ. یہ ہمارا ورثہ کا سبب سے چلتا ہے نا. آپ لوگ کو گھروں تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. روزانہ گروپ بنا کر آگے بھیجو، بٹن دبانے سے نیچے ملتی ہوں، کیا برا ہے بھائی؟ میں ہبلی گیا تھا، ہبلی وہاں ایک نوجوان ملا. اس نے کہا کہ حضرت آپ کا سبق میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں، اور آپ کے سبق کے لیے میں نے 11 موبائل خریدے. اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے. پیسہ ادھر ادھر لگاؤں، ختم ہونے کا، ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے. میں نے 9 لاکھ لوگوں کو بھیجتا ہوں اور 11 موبائل میں نے خریدے. الحمدللہ بس ٹنٹن کا انتظار کرتا ہوں. جب ٹن گھنٹیاں بجی فوراً میں گروپ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ بٹن دبانے سے نیچے لینے کیا برا ہے بھائی؟ لوگوں کو بھیجو گے انشاءاللہ. اور آسان پہلے کہیے کہ ہمارے انسٹاگرام پہ چلے جاؤ، سب ملے گا. مولانا یونس پالن پور انسٹاگرام پہ چلے جاؤ، خالد پالن پوری یوٹیوب پر چلے جاؤ، وہاں پر ساری چیزیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ؟ روزانہ 5 حج کا ثواب لو گے انشاءاللہ. میری خواہش ہے اجین کے بارے میں آپ لوگ پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی. اجین کے بارے میں میری خواہش ہے. میں تو پہلی مرتبہ آیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے ہوں گے، امیدیں آئے ہوں گے، اجتماع ہوتے رہتے تھے اس وقت میں. میری خواہش ہے اجین کے بارے میں، میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کرے اجین کے اوپر ایک دن ایسا آئے کہ 100% مرد اور عورتیں نمازی بن جائیں. یہ میری تمنا ہے کہ 100%. اور شروع کیسے کرو گے؟ اپنے گھر سے شروع کرو. آپ اپنے گھر سے شروع کرو گے. خالی دیکھو، صرف دیکھو میرے گھر میں 100% نمازی ہے کہ نہیں. میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی، میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، میری بہو نماز پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی، میرا بھانجا نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھا. ہاں پھر دوسرے کی کوشش کرو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم میں آگ میں جلنے کی طاقت ہے بھائی؟ جہنم قبر کا عذاب سہنے کی طاقت ہے؟ خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے. جہنم میں اگر کسی نے سانپ دیکھ لیے، جہنم کے سانپ اتنے خطرناک ہے کہ ایک مرتبہ اگر زمین پر پھنکار مار دے تو 40 سال تک وہاں گھاس اگنا بند ہو جائے. اتنا زہر ہوتا ہے سانپ. کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس سے اچھا ہے کہ نماز شروع کرو. دیکھو ہمارے جو فقہا ان میں بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کا تو مسلک اور مسلک یہ ہے کہ جو آدمی یا عورت جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں ہے، وہ فاسق فاجر کہتے ہیں. وہ جو فاسق فاجر نہیں، وہ جو سیدھا کافر کا ہی فتویٰ لگاتے ہیں. بڑے آدمی انہوں نے فتویٰ دیا کہ کچھ ہو یہ بات. اس لیے
میری تمنا ہے کہ اللہ کرے وہ دن میں دیکھوں کہ صاحب 100% نمازی اجین میں بن گئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم جاتے ہیں کئی علاقوں کے اندر, کچھ دیہاتوں کے اندر. آپ کے دیہات میں کتنے لوگ ہیں؟ اگر 5000 مرد عورتیں ملا کر بولے آپ 5000 ہیں, مرد عورتیں بچے وغیرہ سے ملا کر. بھائی میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے 5000 جو ہے یہ 100% نماز بن جائے. جب 100% نماز بن جائیں گے تو آپ مجھے دعوت دینا, میں آؤں گا. انہوں نے کہا مجھے سب ضرور دعوت دیں گے. الحمدللہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ 100% نماز بن گئے. کار میں لے کر ہمیں گئے قرآن جب پورا گاؤں ہے ہمارا, یہ پورا گاؤں کوئی بھی بے نمازی نہیں. فجر کی نماز میں 100% آدمی ہوگی گھر مسجد کے اندر. اگر کوئی نہیں بھی آیا یا تو سفر میں ہوگا یا بیمار ہوگا یا حج میں جایا, لیکن صحت مند تو گھر پر نہیں ہو سکتا, وہ گھر پہ رہ ہی نہیں سکتا. ہمارے گاؤں کی عورتیں جو ہیں وہ اس معاملے میں شوہر بن رہتی ہیں. ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہمارے گاؤں کی عورتیں نماز کے معاملے میں شوہر بن جاتی ہیں. تو عورتوں میں دین ڈالی ہے. میں نے کہا اگر کہ عورتوں میں کمزوری ہو, میں نے شوہر تو شوہر ہی یعنی دوسرے کو اٹھا کر نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی, نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی. لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. فجر کی نماز کے لیے شیطان اٹھاتا نہیں, کھڑا کرتا ہے تو اور بہت بیچاری عورت سمجھاتی ہے بے نماز کا وقت ہو گیا, بے نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کھڑی ہو رہی ہے مسجد میں, اب تکبیر ہونے والی ہے, ابھی تو 10 منٹ دے رہے فجر سونے, اور 10 منٹ دے رہے اللہ نماز کھڑی ہو گئی. اللہ کے بندے نماز کھڑی ہو گئی اور تم ایک رکعت مل جائے گی, جاؤ تھوڑا سا 5 منٹ. ارے سورج شروع ہونے کا وقت ہو گیا, 15 منٹ رہ گئے سورج شروع ہونے میں, اب نماز شروع نماز سزا ہو جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. کیا مرد ہوتا ہے اور شیطان کا پیشاب پاک ہوتا ہے بھائی, شیطان کا پیشاب پاک ہوتا ہے. وہ تو بہت زیادہ خراب ہوتا ہے, زہریلا ہوتا ہے, ناپاک بھی ہوتا ہے, زہریلا بھی ہوتا ہے. اسی لیے بیماریاں آتی ہیں گھروں کے اندر. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ مولوی صاحب 15 منٹ رہ گئے, ارے اللہ کے بندے 15 منٹ رہ گئے سورج شروع ہونے میں, جلدی سے کھڑا ہو جا اور جلدی سے شروع کر. پر تو 15 منٹ تو بہت ہے, 5 منٹ اور سن لیں. اب 5 منٹ بیچارے بہن بیٹھی ہوئی ہے, پاؤں بھی دبا رہی ہے. جب اب 5 منٹ رہ گئے پھر اب 10 منٹ رہ گئے پھر شروع ہونے میں. ہاں اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, اردو کرتا ہوں, جلدی سے گھڑی دے کر دیکھا جائے. ہاں 10 منٹ رہ گئے پھر شروع ہونے میں. اب جلدی جو بات میں گیا, وضو جیسا تیسا کیا اور باہر نکلا. ارے 5 منٹ رہ گئے, 5 منٹ رہ گئے. ارے سوچے کا ٹوپی نہیں ملی تو میرے اوڑھنے ڈال دو, ٹھیک ہے ٹوپی ملی تو وہ میرے اوڑھنے ڈالے. اللہ 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 اسے نماز کہتے ہیں بھائی. یہ میں قصے سنا رہا ہوں تو جب دنیا بھر میں جاتا ہوں نا یہ قصے ہمارے سامنے آتے ہیں, انہیں سنا رہا ہوں. نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, نماز 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 کی پابندی کرو. اور ہم نے ماتحتوں کا خیال نماز پڑھو گے بھائی انسان کا پابندی کے ساتھ. ہماری مائیں بہن بھی نماز پڑھے, ہمارے مرد بھی نماز پڑھے. میں بندے کی مہنگی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک آدمی ساؤتھ افریقہ کا مل گیا ہے, اس کے ساتھ 3 بیٹے تھے. 15 دن پہلے کی بات بیٹھا ہوں, بڑا سلام علیکم, آپ کو دیکھنے کی بہت تمنا تھی, ماشاء اللہ ملاقات ہو گئی, بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ. کہ یہ کون ہے بھائی؟ کہ میرا بڑا بیٹا ہے, اس سے چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا ہے. ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. مولانا آپ کو تہذیب کی بات بتاؤں, وہ آدمی کیا ہے؟ میں نے کہا کیا بتاؤ کیا تہذیب کی بات ہے؟ بولنا تو بہت بزی آدمی ہوں, بہت لمبا چوڑا میرا کاروبار ہے, پیسوں کا, موبائل کا, دبئی میں بھی ہے, مکہ میں بھی ہے, مدینہ میں بھی ہے. تو دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں میرا کاروبار نہیں ہے؟ تو بہت اللہ نے مجھے دیا ہے الحمدللہ.
لیکن یہ خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ میرے تینوں بچے جو ہیں 100% نمازی، اور یہ بڑا بیٹا میرا، بڑا بیٹا تھا اس کا، میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ بڑا بیٹا جو ہے مولانا یہ ثابت ترتیب ہے، یہ جملہ کہا۔ میں نے کہا ثابت ترتیب کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب سے بالغ ہوا ہے اس کی نماز کی قضا نہیں ہے، اور صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے پیچھے آپ کو مل جائے گا، جہاں پر میں جائے گا، یاد ہے مہنگی والی مسجد میں ہم سفر میں، لیکن آپ کے پاس کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، کسی دن دیکھیے بتاؤ، اور اللہ مجھے مال بھی بہت دیتا ہے۔ پھر میں نے ان کو کہا ماشاء اللہ یہ تو بچے اچھے ہیں، ان کو مجھے ہدیہ دوں، انہوں نے کہا تو دیجیے۔ تو پھر میں نے ان کو تصویر دی، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار جو ہماری تصویر ہے وہ تصویر تینوں کو دی، اور بڑے میاں کو بھی دی، بولے مولانا میری بیٹی اور میری بیوی یہ باہر کھڑے ہیں آپ کے انتظار میں، آپ نکلو تو ان کے بھی خالی سلام کر لو، گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہاں۔ میں وہ باہر گیا، میں نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ، بولے آپ میری بیٹی سے نا آپ ایک نماز چھوڑتے نہیں، یعنی یہ میری لڑکی ہے وہ ایک نماز نہیں چھوڑتی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، سب افریقہ کے جان پر میں رہتے، بتاؤ مال ہے اور دینداری بھی ہے، اس میں یاد رکھنا دینداری ہوگی تو اللہ ہمیں جنت دے گا، دینداری نہیں ہوئی تو اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ آج کل اچھے اچھے گھرانوں میں نماز نہیں اچھی اچھی عورتیں، میں کہتا ہوں مردوں کو پیر بننے کا شوق ہو گیا اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق ہو گیا، آپا آپا آپا۔ میں کہتا ہوں یہ آپا جو ہے نا خالی تصویر پکڑنے سے نہیں بنتی، آپا تصویر پکڑ لیا اور بولتے ہاتھ میں پہن لیے، سمجھ گئے نا، اور تصویر لے لی، تصویر گھما آپا بن گئی، نہ آپا جو بنتی ہے وہ اللہ بناتا ہے، پیر جو بنتا ہے وہ اللہ بناتا ہے، محبوبیت مقبولیت جو ڈالتا ہے وہ اللہ ڈالتا ہے، وہ ہم نہیں ڈالتے، اللہ آپا بناتا ہے، وہ آپا بنتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے اللہ دین کا کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بمبے میں آپا حمیدہ کی، ہمارے یہاں بمبے میں آپا عزیزہ کی، آپا حنیفہ کی، یہ تھی آپا ہے کہ جن کی زندگی میں دین ڈالی، جن کے آنکھوں میں بھی نور کہ جہاں جائے گا آپ کام کریں۔ خالی تقریر کرنے سے آپا نہیں بنتی، تقریر کرنے سے آپ پیر نہیں بنتا۔ آپ لوگوں کو میں ہدیہ دے کر جا رہا ہوں، سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے کم سے کم نمازوں کا احترام کریں گے تو ہو انشاءاللہ، بلکہ میرے ہاتھ پر سب بیٹھ کر لو اس مسئلے میں، کہو اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، تیرے احکامات کو پورا کریں گے، اور جتنے گناہوں سے بچنے کا کہا ہے اے اللہ اس سے بچیں گے، کہو غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعت نہیں کریں گے، تیرے سارے احکامات کو پورا کریں گے، تو انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد سے جمع کیا، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت کے آنے والے نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع کر دیا، اللہ نے تو کوئی مشکل نہیں، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب بتاؤ آج سے جو اپنا ایگریمنٹ پکا 313 آج سے شروع کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤں، 313 کیوں پڑھوا رہا ہوں بتاؤں، بدرین کی تعداد 313 ہے، یہ کرنٹ، یہ فگر میں بھی اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اس میں بھی اثر ہے۔ 313 مرتبہ پڑھو گے تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے، اور ایک ساتھ نہیں پڑھنا، مائیں روٹی بنا کے پڑھ لیں گے، کپڑے ٹھیک کرتے کرتے پڑھ لیں گے، ہمارے بھائی میں وہ موٹر چلاتے پڑھ لیں گے، اس کو تو چلاتے پڑھ لیں گے، اس کو تو چلاتے پڑھ لیں گے۔ ایک بھوپال کا ایک قصہ سنا دوں نا، بھوپال میں اجتماع ہوتا تھا جہاں یہ آپس میں انتشار نہیں ہوا تھا پورا عمارت کا، ہم سب وہاں جاتے تھے، اجتماع چلتے تھے، حافظ جی ہوتے تھے وہاں بھوپال میں، وہ میری خدمت میں ہوتے تھے،
میں نے حافظ جی سے کہا حافظ جی آپ جو ہے ڈیوٹی پر کہاں جاتے ہیں؟ بولے حضرت جی میں جو ہے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر جاتا ہوں، موٹر سائیکل سے جاتا ہوں، 2 گھنٹہ جانا 2 گھنٹہ آنا. حافظ جی نے کہا، میں نے کہا ماشاء اللہ 2 گھنٹے تو سائیکل میں پھنستے نہیں کیوں بنا سائیکل میں جماعت قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے پہنچ جاتا ہوں، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آ جاتا ہوں الحمدللہ. کتنا پارا پڑھتے ہو؟ مولانا آتے جاتے 5 پارے ہو جاتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے روشنی. تو میں جب بھی ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو روشنی ضرور جاتا ہوں. وہاں جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. سمجھ گیا اجین والا بمبئی میں اندھیری کا علاقہ ہے نا. ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری اور تمہارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں روشنی. ادھر بہت ہنستے ہیں وہ. تمہارے کئی لوگ ملتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک پائلٹ صاحب جو ہوائی جہاز لے کر جاتے تھے یہ کہا کہ مولوی صاحب ہوائی جہاز لے کر جوہانسبرگ سے میں جرمن جاتا ہوں، جاتے ہوئے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. گاؤں کا دن آتے ہوئے 15 پارے ہو جاتے ہیں. پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. وہ ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے والا، ایک ڈاکٹر بہوش کرنے والا، دونوں حافظ ہیں، دونوں بھائی ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہم دونوں قرآن سناتے ہیں. اب وہ دور کیسے کرے تو وہ آپریشن کرتا رہتا ہے اور سنانے والا جو دیکھتا رہتا ہے نمبر برابر چل رہے ہیں کہ نہیں. وہ آپریشن کرتے کرتے پارا مجھے سنا دیتا ہے اور میں کھڑے کھڑے اس کو پارا سنا دیتا ہوں. اور رات کو دونوں مسجد میں پارا سنا دیتے ہیں. 10 کا جی پڑھاتا ہے 10 کا میں پڑھاتا ہوں. تو تمہارے جیل میں اس سے زیادہ دن ہونا چاہیے. اب کوشش کرو گے نا 100% لوگ نمازیں پڑھیں، نمازیں بن جاوے انشاءاللہ. ارے کچھ زور سے کہو گے آپ. اچھا یہ بتاؤ مجھے ایک ہدیہ دو گے آپ لوگ؟ مجھے آپ لوگوں سے ہدیہ چاہیے. دیکھو آواز ڈھیلی ہوگی. کیا ہدیہ کا نام آتا ہے آواز ڈھیلی ہو جاتی ہے. مجھے ایک ہدیہ چاہیے اجین والوں سے دو گے. اور وہ ہدیہ کیا ہے؟ جب بھی میرا سبق سنو، جب بھی میری ویڈیو دیکھو، میرے لیے دعا یہ ہے. میرے آپ سے مجھے کوئی چندہ نہیں لینا، کبھی صاحب چندہ دے دو 5,000 تو دے دے 10,000 تو دے. آپ کی دعا ہوگی تو میری گاڑی چلتی رہے گی انشاءاللہ اور میں بھلی بھلی باتیں لوگوں کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو تیار ہو انشاءاللہ. واپس کل پروگرام میں آنا انشاءاللہ. کل کون سا مطلب کتنے بجے؟ مغرب بعد. کل مغرب کی نماز کے بعد مطلب میں انشاءاللہ پروگرام ہے. مرد اور عورتیں سب ہیں، مرد اور عورتیں سب ہیں. وہاں پر آنا تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اور لمبی کی سنائیں گے وہاں. اور صبح جو ہے عورتیں نہیں جامع مسجد میں 2:30 بجے 2:30 بجے سے جامع مسجد میں انشاءاللہ عورتوں کا بھی اجتماع ہے. عورتیں بھی جمع ہوں گی، ہماری مائیں بہنیں وہاں جمع ہو جانا ہے انشاءاللہ. جمع ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور آج سے 313 رات کو نیند نہیں آوے نا تو یوٹیوب نہیں دیکھنے. ارے سمجھے گے نہیں، دجالی فتنہ نہیں. رات کو نیند نہیں آتی ہے یوٹیوب دیکھو. نہ رات کو نیند نہ آئے تو بنگلے بناتے سو جاؤ. جنت میں بنگلے بناتے سو جاؤ، یعنی سو جائے اخلاق پڑھتے سو جاؤ تو بنگلے بھی بن جائیں گے اپنے اور اپنی انڈیا جائے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ.